بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، میں آپ کے پاس ابھی حاضر ہوئی ہوں ناول محبت کی جیت ریٹن بائی سندر زبین کے ساتھ۔ تو آج ہم نے یہ والا ناول ریڈ کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے میرے چینل ناول آرچڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اور یہ جو ناول ہم پڑھنے جا رہے ہیں، آج ہم کمپلیٹ ناول پڑھیں گے۔ تو یہ جو ناول ہے بیسیکلی یہ ٹین ایج نکاح پہ ہے، ٹین ایج میں نکاح ہو جاتا ہے، اور جو وہ ہوتے ہیں کزن ہوتے ہیں، اور یہ ہیرو جو ہے نا وہ آرٹسٹ ہے ہمارا، اور یہ پھر ریونج بیس بھی ہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں محبت کی جیت ریٹن بائی سندر زبین۔ وہ مجھ کو چاہنے لگے بے حد، اور اس کے بعد اس بات کی جہاں میں شہرت کمال ہو، پھر کیوں اس کو جیت کے لے جائے کوئی اور جب ہم کو ہار جانے کی اجلت کمال ہو۔ اس نے گاڑی اسلام آباد آرٹ اینڈ کرافٹ کے سامنے روکی اور سن گلاسز آنکھوں پر اٹکائے اور ہینڈ بیگ سنبھالتی باہر آ گئی۔ یہ آج آرٹ گیلری میں جس ہستی کی شہ پاروں کی نمائش تھی، اسے دیکھنے لوگ پورے ملک سے امڑ پڑے تھے۔ ایم نہال کوئی چھوٹا نام نہ تھا، ایک نامور بین الاقوامی سطح کی شہرت کا حامل نام، WWL کا آفیشیل فوٹوگرافر، اسٹل فوٹوگرافی کا ایک بڑا نام، اور پاکستان میں اپنی فیلڈ کا ایک اہم ستون۔ اتنی کم عمری میں ایسی کامیابی بھلا کہاں ملتی تھی؟ سننے میں تو یہ آیا تھا کہ اس ایگزیبیشن کے لیے وہ خود پاکستان میں موجود تھا، مگر اسے اس اطلاع کے مستحق ہونے پر شبہ تھا، جبھی آج وہ اسلام آباد میں بنفس نفیس موجود تھی۔ ایگزیبیشن میں موجود رش اس بات کا گواہ تھا کہ کامیابی اس کے گھر کی باندھی بن چکی تھی۔ وہ ایک تصویر کے سامنے کھڑی بہت دیر تک نظر جمائے کچھ سوچتی رہی۔ ایک خیال ذہن میں جڑ پکڑ رہا تھا، اور وہ ایک بامل لڑکی تھی۔ واپسی پر اس کی عملیت پر غور کرتی ہوئی باہر آ گئی۔ ایم نہال کا ای میل ایڈریس سے بڑی آسانی سے مل گیا تھا۔ واپس لوٹتے ہی وہ کمپیوٹر کے آگے جم گئی۔ اس کی انگلیاں تیزی سے کی بورڈ پر چل رہی تھیں۔ اس نے ایک تفصیلی ای میل اس کے ایڈریس پر سینڈ کیا اور طویل سانس لے کر اٹھ گئی۔ اس سے کوئی خاص یقین نہ تھا کہ وہ اس ای میل کا جواب دے گا، مگر بہرحال امید کی ایک ہلکی سی امید تھی۔ مگر رات جب انشال کمپیوٹر پر مصروف تھا اور وہ کچن میں، تبھی ایک دم وہ زور زور سے پکارنے لگا، بیلا بیلا دیکھو تمہارے لیے ای میل آئی ہے۔ وہ ایک دم ہی سب چھوڑ کر بھاگی چلی گئی۔ کیا؟ کس کی میل ہے؟ اس نے اندر داخل ہو کر پوچھا۔ خود دیکھ لو۔ وہ کمپیوٹر کے آگے دھری چیئر پر سے اٹھ گیا۔ بیلا نے تیزی سے چیئر گھسیٹی اور جلدی جلدی بٹن دبانے لگی۔ اگلے ہی لمحے اس کو جھٹکا لگا۔ میل ایم نہال کی طرف سے تھی۔ مس بیلا، آپ نے جتنے خوبصورت انداز میں میرے فن کو سراہا وہ یقیناً میرے لیے اعزاز ہے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، ایم نہال۔ بیلا کی نظریں اسکرین پر دوڑ رہی تھی۔ اس کے دھڑکتے دل کے ساتھ لکھنا شروع کیا۔ میں آپ سے بہت کچھ سیکھنا چاہتی ہوں، ڈسکس کرنا چاہتی ہوں، اور اس کے لیے آپ سے ملنا ضروری ہے۔ کیا آپ مجھے اس شرف سے نوازیں گے؟ میں معذرت خواہ ہوں، میرا شیڈول بہت ٹف ہے۔ اس کا جواب فوراً آیا۔ بیلا کو کچھ مایوسی ہوئی، مگر اس نے تیزی سے جواب لکھا۔ میں جانتی ہوں آپ ایک بے حد مصروف شخصیت ہیں، مگر یقین کیجیے میں آپ کی کوئی عام سی فین نہیں ہوں۔ میں صرف آپ کے فن کی داد نہیں دینا چاہتی، بلکہ عملی طور پر آپ سے کچھ حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے لکھا۔ مجھے اندازہ ہے میری یونیورسٹی میں کچھ لیکچرز ہیں، آپ مجھے ان میں جوائن کر لیجیے۔ اس نے جواباً لکھا۔ بیلا چند لمحے خاموشی سے کچھ سوچتی رہی۔ انشال اس کے نزدیک ہی کھڑا تھا۔ انشال پلیز تم کچن دیکھ لو، مجھے کچھ وقت لگ جائے گا، بیلا نے کہا۔ وہ سر ہلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ کیا آپ میرے لیے بالکل وقت نہیں نکال سکتے؟ کسی بھی دن جب آپ کو لگے آپ آدھا گھنٹہ مجھے دے سکتے ہیں۔ وہ اب جذباتی ہو کر لکھ رہی تھی۔ آپ اتنا اصرار کر کے مجھے شرمندہ مت کیجیے، میں دیکھوں گا۔ اس کا انداز صاف ٹالنے والا تھا۔ بیلا ہونٹ بھیجے اسکرین کو گھورتی رہی، پھر تیز تیز بٹن دباتے اس نے بس اتنا ہی لکھا۔ بہت معذرت کے ساتھ کہہ رہی ہوں، میں نے آپ کو ایک روایتی آرٹسٹ سے ہٹ کر سمجھا تھا، مگر آپ نے میرا خیال باطل ثابت کر دیا۔ اس کے لیے میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ اس کا لفظ ناراضگی اور خفگی کا غماز تھا۔ اس نے جواب آنے کا انتظار کیے بغیر کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب وہ کچن میں پہنچی تو انشال کھانا ٹیبل پر لگا رہا تھا۔ ارے تم رہنے دو، میں کر لیتی ہوں۔ اٹس اوکے، اب تو سب ہو گیا، آؤ کھانا کھا لو۔ تم بتاؤ کیا کہا انہوں نے؟ وہ پانی کا جگ رکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ کچھ بھی نہیں، وہ مایوسی سے بولی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بس وہی گھسے پٹے بہانے۔ وہ ایک مصروف ہستی ہیں بیلا، کم آن، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوگا۔ اس کا انداز پچکارنے والا تھا۔ انہیں میرے لیے ٹائم نکالنا پڑے گا۔ اس کا لہجہ بہت عجیب سا تھا۔ تو پھر کچھ ایسا کرو جس سے وہ آمادہ ہو جائے۔ اس نے صاف مزے کا اڑایا۔ بیلا نے دانت بھینچ لیے۔ مجھے چیلنج مت کرو، تم مجھے جانتے ہو نا؟ تمہیں جانتا ہوں، اس لیے تو کہہ رہا ہوں۔ اس نے بیلا کو مزید بانس پر چڑھایا، بولا۔ تم جانتی ہو نا وہ اتنے برسوں بعد لوٹے پاکستان، وہ بھی اپنے کام کے سلسلے میں، سو وہ بیزی ہوں گے۔ چلو پھر دیکھ لیتے ہیں، کیا کرو گی تم؟ تمہیں اس سے کیا؟ اچھا، وہ ہنسا۔ پھر مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ تم ان سے ملی ہو؟ بے فکر ہو، تمہیں ساتھ لے کر ہی جاؤں گی، وہ بولی۔ اچھا گڈ، یہ ہوئی نا بات۔ مگر کیا تمہیں کیا لگتا ہے بیلا، انہیں متاثر کر پاؤ گی؟ جانتی ہو نا وہ کون ہے، کیا ہے؟ وہ متاثر ہوئے بغیر بولا۔ وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتی کھانا نکالنے لگی۔ یہ بات میں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ وہ کون ہے، اور تم بھی جانتے ہو، اس لیے اب تم انتظار کرو، جو میں کروں گی اس کو دیکھنے کا۔
اس نے اطمینان سے کہا، بیلا جو بھی کرو گی پلیز سوچ سمجھ کر کرنا۔ وہ جیسے اب نہال کی خیر کی دعا مانگ رہا تھا۔ اس کے انداز پر بیلا کو ہنسی آ گئی۔ ابھی تو صحیح وقت ہے اور تم دیکھنا انشاءاللہ اس بار صرف وہی ہوگا جو میں نے سوچا ہے۔ اس کے لہجے میں اکان تھا۔ انشاءاللہ خاموشی سے دیکھتا رہا۔ آئی وش کہ وہی ہو بیلا جو تم چاہتی ہو، اس نے بیلا کو تسلی دی۔ بیلا اسے دیکھتی رہی یہاں تک کہ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی جسے اس نے سر جھکا کر چھپا لیا تھا۔ رات ڈھل آئی، موت کی آمد کا پتہ، موت کا آغاز، ایک وہ موت جو روز آتی ہے ہر روز رات ڈھل آنے پر۔ رات تاریک اور گہری تھی اور قطرہ قطرہ ڈھلتی یہ رات ہر روز کی طرح آج بھی ایک نہ ختم ہونے والی اذیت کے ساتھ اس کے تاریک دل پر اتری تھی۔ دو تاریکیوں نے مل کر اسے یوں تو پہنچا کہ کب اس کی آنکھوں سے خون قطرہ قطرہ بہنے لگا اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ کیسے بے خبر ہو تمہیں احساس ہی نہیں کہ تم نے کسی وجود کو کس بے رحمی سے بھلا دیا ہے، اسے زندگی و موت کے درمیان معلق کر دیا کہ تمہیں کچھ یاد نہیں، بالکل بھی نہیں۔ وہ جیسے لمحہ بہ لمحہ مر رہی تھی۔ کیوں تمہیں لگتا ہے کہ میں ایک عام سی لڑکی تھی جسے تم نے اپنی ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھا؟ مجھے یوں دوراہے پر چھوڑ کر خود بھی اتنے سکون میں کیسے ہو تمہیں کبھی بھی یاد نہیں آیا کہ کوئی ہے جو ہر رات تمہارے لیے روتا ہے، تمہاری بے رخی اور بے خبری نے جس کی ہر خواہش اور ارمان کو رون ڈالا ہے؟ تمہیں کوئی بھی شرمندگی نہیں؟ وہ بڑبڑا رہی تھی۔ دسمبر کی سرد شب میں ٹیرس پر کھڑی وہ کوئی سایہ معلوم ہو رہی تھی۔ 5ویں منزل پر بنے اس اپارٹمنٹ میں صرف وہ دونوں ہی تھے۔ اسے پتہ تھا کہ انشال سو رہا ہے، ورنہ اگر وہ اسے یوں دیکھ لیتا تو کتنا ڈانٹتا ہے۔ شہر کی روشنیاں بتدریج بجھتی جا رہی تھی اور وہ دور نظریں جمائے جانے کون سے افق میں اپنا ستارہ ڈھونڈتی رہی۔ زندگی پہلے کب اتنی آسان تھی، مگر اب تو جیسے مزید مشکل ہوتی نظر آ رہی تھی۔ اگلی صبح وہ مزمل اور پسمردہ تھی۔ آفس کے لیے تیار ہوتے انشال نے اسے کتنی بار بغور دیکھا مگر کچھ بولا نہیں۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ جانے لگا مگر پھر رک گیا۔ ایک بات یاد رکھنا بیلا جہانگیر، تم کمزور نہیں ہو۔ اس کا لہجہ مستحکم اور جو حوصلہ دینے والا تھا۔ بیلا کی آنکھیں جل اٹھی۔ مجھے ڈر لگتا ہے انشال، اور یہ ڈر مجھے کمزور کیے دے رہا ہے۔ وہ اپنے آنسو پر بمشکل قابو پا رہی تھی۔ کس بات کا ڈر؟ وہ چونک گیا۔ رد ہونے کا ڈر، وہ کچھ دیر کشمکش کے بعد بولی۔ انشال کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے بیلا 10 سال بعد پھر سے وہی تاریخ دہرائی جائے گی؟ اس کا لہجہ سلگتا ہوا تھا۔ ہاں، کیونکہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ خدشے، خوف اور بے بسی سے مل کر کمزور کر رہے تھے۔ نہیں بیلا، اس بار وہ نہیں ہوگا جو 10 سال پہلے ہوا۔ اب وقت بدل گیا ہے، اب اس کی بساط پر موجود مہریں بھی۔ اس لیے یہ قطعاً مت سوچو کہ اس بار ہار تمہارا مقدر ہوگی۔ اگر تم ہار گئی تو جیت اس کے حصے میں بھی نہیں آئے گی۔ اس کا انداز فیصلہ کن تھا۔ ہاں، کم از کم اس بار جیت اس کے حصے میں نہیں آئے گی۔ بیلا کی مٹھیاں بھیج گئی۔ دیٹس دا اسپرٹ۔ انشال نے اس کا سر تھپکا اور باہر کی سمت قدم بڑھا دیے۔ اس کے جانے کے بعد وہ گھر سمیٹنے میں مشغول ہو گئی۔ خود ناشتہ لے کر وہ لاؤنج میں آ گئی۔ چائے پیتے ہوئے اس نے ٹی وی آن کر لیا اور اسکرین پر دیکھتے ہی اسے لگا کسی نے اس کا دل بھینچ لیا۔ ایک نجی چینل سے نہال کے فن پاروں کی نمائش پر ایک تفصیلی رپورٹ دکھائی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے خالی کپ ٹیبل پر رکھا اور کچھ سوچتی ہوئی بیڈ روم کی طرف بڑھ گئی۔ کمپیوٹر کے آگے بیٹھ کر اس نے پھر سے ایک ای میل لکھی اور اس کو ارسال کر دی۔ اس نے بظاہر ایک سادہ اور عام سا سوال لکھا تھا: میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، وقت اور جگہ کا تعین آپ پر چھوڑتی ہوں، مگر یقین کیجیے اس بار آپ کا انکار بالکل نہیں سنوں گی۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً وہ سارا دن اپنا میل باکس چیک کرتی رہی مگر اس کا جواب نہیں آیا۔ رات 8 بجے کے قریب اس کا جواب آیا۔ شاید وہ اسی وقت اپنا میل باکس چیک کرتا تھا۔ دیکھیے خاتون، میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ میں مصروف ہوں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں خواتین سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ کیسا صفا چٹ انکار تھا! بیلا کی تیوری چڑھ گئی۔ یونیورسٹی میں اپنے لیکچرز کی ڈیٹیل اور ٹائمنگ بتا دیجیے، اس نے لکھا۔ اوکے، اور اس نے ساتھ ہی اس نے دیگر تفصیلات لکھ دیں۔ بیلا پڑھ کر اچھل گئی۔ اس کا پہلا لیکچر کل تھا۔ وہ بے صبری سے انشال کا انتظار کرنے لگی۔ وہ اس کے ساتھ سب کچھ ڈسکس کرنا چاہتی تھی اور سب سے بڑھ کر کل ہونے والے لیکچر پر مکمل معلومات۔ آخر اسے نہال کو متاثر کرنا تھا۔ لیکچر ہال میں پن ڈراپ سائلنس تھا۔ وہ ڈائس پر کھڑا تھا اور اس کی بھاری اور گونجدار آواز پورے ہال میں چھائی ہوئی تھی۔ بیلا کی نظریں اس پر جمی تھیں۔ بلیک پینٹ اور لائٹ گرے شرٹ میں خوبصورت ٹائی باندھے اپنی طویل القامتی کے ساتھ وہ واقعی دیکھنے کی چیز لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بڑی روشن تھیں اور اسٹائلش، سنہرے بال اس سے بڑھ کر خوبصورت لگ رہے تھے۔ بلا شبہ وہ ایک چھا جانے والی خوبصورت اور پرتاثر شخصیت کا حامل تھا، اور اس پر متضاد اس کے نام کے آگے لگی ڈگریوں کی ایک قطار اور کارناموں کی ایک طویل فہرست جو تھی، وہ لوگوں کو متاثر نہیں کرتا تھا بلکہ متاثر ہونے پر مجبور کر دیتا تھا۔ بیلا اسے دیکھ رہی تھی اور اس کا دل کسی بیل ہی کی صورت میں اس کے قدموں میں لپٹا جا رہا تھا۔ جس دن مجھے اس سے محبت ہوئی تھی، شاید اس دن میں پہلی دفعہ مر گیا تھا۔ میرے اندر خود مجھ سے زیادہ وہ زندہ ہو گیا تھا، پھر میں اسے کچھ نہ بتا سکا اور دوسری دفعہ مر گیا۔ ہم اکثر مر جاتے ہیں جب کوئی ہماری میں کو مارتا ہے، انا کو گرا کر اس کے سینے پر چڑھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے لبوں سے سانس ایک آہ کی صورت نکلا۔ دل کی بند فصیل ایک عرصے بعد جیسے ڈھہ گئی تھی اور اس کے ملبے تلے دبا دل آہوں میں ڈوب گیا تھا۔ لیکچر ختم ہونے کرنے کے بعد وہ ہال سے نکلا تو اس کے گرد طالب علموں کی ایک لمبی قطار تھی۔ بیلا ایک طرف کھڑی خاموشی سے بھیڑ میں گھرا دیکھتی رہی۔ جب وہ پارکنگ تک پہنچا تو یہ بھیڑ منتشر ہو گئی۔
وہ گلاسز چڑھائے آگے بڑھا اور گاڑی کے دروازہ کھولنے لگا۔ ہیلو سر، بیلا نے کہا۔ وہ چونک کر متوجہ ہوا۔ بیلا جہانگیر، اس نے آہستہ سے ہاتھ آگے بڑھایا جس کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ یقیناً وہ پہچان گیا تھا یہ وہی لڑکی تھی جو کافی دنوں سے اسے میلز کر رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ ملایا اور گلاسز اتار کے بالوں میں اٹکا لیے۔ کیسے ہیں آپ؟ اس نے ہاتھ سینے پر باندھ لیے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں۔ سوال غالباً مربت میں پوچھا گیا تھا جس کا جواب بیلا نے دیا اور اگلا سوال ڈال دیا۔ مصروف تو نہیں ہے آپ؟ اس کا لہجہ تیکھا تھا۔ نہال کے لبوں کے گوشے میں ہلکی سی مسکراہٹ نے پل بھر کو جھلک دکھائی۔ نہیں، میں مصروف نہیں ہوں، کہیے۔ اس کا ہاتھ بدستور گاڑی کے کھلے دروازے پر تھا۔ اس سچویشن میں یہاں کھڑے کھڑے نو وے، میں یہاں آپ سے کوئی بات نہیں کر سکتی۔ بیلا نے ادھر ادھر دیکھ کر اپنی ننھی سی ناک چڑھائی جسے نہال نے بڑی دلچسپی سے دیکھا۔ ریڈ کارڈیگن اور بلو جینز میں سر کو سکارف میں لپیٹے ہوئے ایک اسٹائلش اور چارمنگ لڑکی تھی۔ چلیں پھر، وقت تو ہے میرے پاس، جگہ کا تعین آپ کر لیں، وہ مسکرا کر بولا۔ آپ کے پاس واقعی وقت ہے نا؟ وہ مشکوک سا ہو کر پوچھ رہی تھی۔ نہال کو ہنسی آ گئی۔ کیا لڑکی تھی؟ جی محترمہ، جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی وقت ہے۔ اس کے کہنے پر وہ چند لمحے خاموش رہی۔ ٹھیک ہے پھر لنچ پر چلتے ہیں، اس نے بڑی سہولت سے کہا۔ وہ شش و پنج میں پڑ گیا۔ ہاں یار، جلدی جلدی پڑھتے ہیں، میرے درد سٹارٹ ہو گئی ہے داڑھ میں۔ دیکھیے اب آپ انکار نہیں کر سکتے، آپ حامی بھر چکے ہیں۔ چلیے آپ اپنی گاڑی میں آ جائیے، وہ میری گاڑی ہے، آپ بس اسے فالو کرتے رہیے گا اور یقین رکھیے کہ اس لنچ کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ وہ بات کے اختتام پر آہستہ سے ہنسی۔ نہال ٹھٹکا۔ بیلا کے ہنسنے کا انداز بہت منفرد تھا، سر پیچھے گرا کر ہنستی ہوئی وہ اس لمحے بہت دلکش لگی تھی، جبکہ اس کا ننھا سا دہانہ تھوڑا سا کھل گیا تھا اور دونوں گالوں پر پڑتے ننھے ننھے گڑے بے حد خوبصورت تھے جو پل بھر کو اپنی جھلک دکھلا کر غائب ہو گئے تھے۔ اب وہ گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا تو نہال چونک گیا۔ وہ یقیناً اپنے شوفر کے ساتھ آئی تھی، اس نے توصیفی انداز میں سر ہلایا، خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ایک لنچ روم میں موجود تھے۔ اپنی پسند کا لنچ آرڈر کرنے کے بعد بیلا تھوڑی کے نیچے بند مٹھی جما کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ حیران سا ہوا۔ بیلا صاحبہ، پوچھیے کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ اس نے ہموار لہجے میں کہہ کر اسے متوجہ کیا۔ بیلا صاحبہ؟ صاحبہ؟ وہ دہرا کر محظوظ ہوتی ہوئی ہنستی، وہی اس کا سر پیچھے گرا کر ہنسنے کا خوبصورت انداز۔ نہال خاموشی سے دیکھتا رہا۔ کیا ہوا؟ کیا آپ مجھے اتنا برا تصور کرتے ہیں کہ اس طرح مخاطب کریں؟ اور اگر یہ احترام کا کوئی انداز ہے تو پلیز مجھے اتنے بھاری بھرکم انداز میں مخاطب مت کریں۔ دیکھیے آپ کا اور میرا رشتہ کیا ہے جو میں آپ سے بے تکلفی سے بات کروں؟ صرف ایک دو ملاقاتوں کے بعد شاید ہم کبھی نہ ملیں تو اس کا فائدہ۔ اس کا انداز سپاٹ تھا۔ بیلا کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ وہ آہستگی سے بولی۔ جی پوچھیے۔ اس کامیابی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ میرا اپنا، وہ بلا توقف بولا۔ اچھا، وہ پھر سے ہنسی۔ چلیے یہ بتائیں کہ آپ ایم نہال کیوں لکھتے ہیں؟ میرا پورا نام میر نہال احمد ہے تو یہ ایبریویشن یوز کرتا ہوں۔ آپ پاکستان میں کیوں نہیں رہتے؟ آپ مجھ سے لیکچر ڈسکس کرنے آئی ہیں میرے انٹرویو لینے؟ وہ اس پر قدرے روکھے لہجے میں بولا۔ بیلا خاموشی سے دیکھتی رہی۔ ایک سوال پوچھوں؟ پوچھ لیں مگر پرسنل نہیں، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ محبت اور انا میں سے کون زیادہ طاقتور ہے؟ بڑا نوکیلا اور چونکا دینے والا سوال تھا اس کا۔ وہ ایک بار پھر ٹھٹکا تھا۔ یہ لڑکی واقعتاً اسے چونکا دینے میں کامیاب رہی تھی۔ انا؟ وہ کیسے؟ بحیثیت ایک مرد میں آپ پر واضح کر دوں کہ میں قطعاً نہیں یہ مان سکتا کہ محبت بارہ تر ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ محبت آپ کی انا کے قلعے کو مسمار کر کے آئے اور فتح کا جھنڈا گاڑ لے؟ وہ دو ٹوک بولا۔ آپ محبت کو کمزور تصور کرتے ہیں؟ وہ حیران تھی۔ نہیں، میں انا کو طاقتور تصور کرتا ہوں۔ وہ خوبصورتی سے بات بدل گیا۔ اس کے بعد بیلا نے مزید کوئی سوال نہ کیا۔ بیٹا نے لنچ سرو کر دیا۔ وہ دونوں کھانے میں مصروف ہو گئے۔ اس دوران وہ اس سے لیکچر کے کچھ پوائنٹس ڈسکس کرتی رہی۔ وہ اسے جواب دیتا رہا۔ بلا شبہ وہ ایک ذہین لڑکی تھی اور اسے اس شعبے کی تمام معلومات بھی تھی جو کہ اس کی باتوں سے ظاہر تھا۔ ہوم ورک کر کے آئی بچی کرو۔ آپ صرف نیچر کو ہی کیوں کیپچر کرتے ہیں؟ اس کا سمپل جواب تو یہی ہو سکتا ہے کہ آئی لو نیچر، مگر سچ یہی ہے کہ مجھے نیچر کو کیپچر کرنا اچھا لگتا ہے۔ ہم سب کو ایک خاص ٹیلنٹ کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا جاتا ہے اور جو کام کو ایک شخص بہتر طور پر کر سکتا ہے اسے یقیناً وہی کرنا چاہیے۔ فوٹوگرافی آپ کا شوق ہے؟ نہیں، جنون ہے۔ وہ مسکرایا۔ آپ نے فوٹوگرافی کے ہی کسی اور شعبے میں تب آزمائی نہیں کی؟ بالکل کی ہے، دیکھیں اسٹل فوٹوگرافی میں بہت زیادہ اسکوپ ہے، آپ ٹرائی کر سکتے ہیں۔ میں نے بھی کیا مگر مجھے سیٹسفیکشن نہیں ملی، مجھے صرف نیچر کی فوٹوگرافی میں ملی، سو اس لیے میں یہاں تک محدود ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کوئی کتاب بھی لکھ چکا ہوں، جلدی لانچ ہو جائے گی۔ دیٹس گڈ، آپ کے گھر والے تو آپ کی کامیابی سے بہت خوش ہوں گے۔ اس نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے غیر محسوس انداز میں اس کے گھر والوں کو درمیان میں گھسیٹا۔ وہ چمچ منہ تک لاتے لاتے رک گیا۔ نہیں، اس نے ایک لفظی جواب دیا۔ کیوں؟ وہ جی بھر کر حیران ہوئی۔ میرے گھر میں کوئی نہیں ہے، اس نے بتایا۔ اوہ سوری، وہ شرمندہ ہوگی۔ نو اٹس اوکے، آپ نے شادی نہیں کی؟ وہ جھجک کر بولی۔ اگر میں اس کا جواب نہ دینا چاہوں تو کوئی بات نہیں، ہم کوئی اور بات کر لیتے ہیں۔ وہ فوراً بولی۔ دیٹس گڈ، اب لنچ تو ہو گیا، مجھے یہ بتائیے ہم دوبارہ کب مل رہے ہیں؟ وہ بے تکلفی سے بولی۔ دیکھیں کچھ کہا نہیں جا سکتا، وہ بڑے سکون سے بولا تھا۔ بلا کو اس بات کی توقع تھی۔ آپ ٹالیے مت، ٹائم کا مسئلہ ہم خود حل کر لیں گے، وہ شاہانہ انداز میں بولی۔ وہ کیسے؟ وہ مسکرایا۔
ویسے کہ آپ مجھے اپنا سیل نمبر دے دیں اور میں آپ کو ٹیکسٹ کر کے پوچھ لیا کروں کہ آپ فری ہیں یا نہیں، اور ایسے بھی آپ کو آنے کی زحمت نہیں کرنا پڑے گی، میں آپ کے پاس خود آ جاؤں گی۔ وہ تیز تیز بولتی کہ وہ خود کو ہنسنے سے روک نہ سکا، یہ لڑکی دلچسپی نہیں بات مات بھی تھی۔ چلیے ٹھیک ہے ایسا ہی کر لیتے ہیں، فراخ دلی سے اسے اپنا کارڈ دیتے ہوئے بولا۔ وہ ہنسی۔ میں آپ کی شکر گزار ہوں میر نہال، باوجود اس کے کہ آپ خواتین سے ملنا پسند نہیں کرتے، آپ نے مجھ سے ملنے کے لیے وقت نکالا، وہ شرارت سے بولی۔ نہال بھی ہنسا۔ ویٹر کے آنے پر بل پے کرنے لگا۔ دیکھیے بل مجھے پے کرنے دیجیے، یہ لنچ میری طرف سے تھا، وہ احتجاجاً بولی۔ اصل میں مس بیلا بات یہ ہے کہ میں 10 سال نیو یارک میں گزارنے کے باوجود بھی اندر سے ایک مشرقی مرد ہوں، میں بالکل پسند نہیں کرتا کہ کوئی خاتون میرا بل پے کرے، اس نے کہا۔ خاتون یہ خوبصورت لڑکی، وہ اٹھتے ہوئے سے چھیڑ رہی تھی۔ جی بالکل ایک خوبصورت لڑکی، تو پھر آئندہ مجھے آپ کے پاس آتے ہوئے کھانا کھا کر آنا چاہیے۔ وہ کیوں؟ بھئی آپ خواتین سے ملنا پسند نہیں کرتے، ان کا بل پے کرنا پسند نہیں کرتے، تو انہیں کھانا کھلانا بھی پسند نہیں کرتے ہوں گے نا؟ وہ اس کی لاجک پر کھلکھلا کر ہنسا تھا۔ آپ سے مل کر اچھا لگا۔ ارے نہال صاحب پلیز مجھے خوش فہمی میں مبتلا مت کیجیے، آپ کہاں ملنے پر آمادہ تھے، وہ تو میں نے زبردستی کی، وہ اسے یاد دلا رہی تھی۔ وہ سر ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ یہاں کا لنچ اچھا تھا، تو میں جب تک یہاں ہوں کوشش کروں گا اس ریسٹورینٹ کا دوبارہ وزٹ کر سکوں۔ وہ بات بدل گیا۔ اور مجھے بلانے کی کوشش بھی کر لیجیے گا، وہ پھر سے ہنسی تھی۔ ویسے آپ کب تک ہیں پاکستان میں؟ 1 ماہ کا وزٹ ہے میرا، اس کے بعد آپ چلے جائیں گے؟ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتا ٹھٹک گیا تھا۔ اس کی طرف دیکھتا وہ چند لمحے اس کے چہرے میں کچھ کھوجتا رہا، پھر سر جھٹک کر بولا اوکے اللہ حافظ۔ بیلا نے آہستگی سے کہا۔ اس نے سر کو خم دیا، گاڑی سٹارٹ کر کے وہاں سے نکل گیا۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑی رہی، پھر سر جھٹک کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھی گئی۔ اس سے 3 بار تفصیل جاننے کے باوجود انشال بے یقین تھا۔ انہوں نے تم سے اتنی باتیں کی، وہ بھی اتنی بے تکلفی سے؟ ہاں میں نہیں مان سکتا، تو مت مانو، وہ بے نیاز سے شانے اچکا کر بولی۔ وہ کافی بدل گئے ہیں، انشال نے کہا۔ ہاں بہت۔ وہ صوفے پر نیم دراز تھی جبکہ انشال کارپٹ پر بیٹھا تھا۔ ویسے میں حیران ہوں بیلا کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ اس بار قدرے دکھ سے بولا۔ کیا کیا ہے؟ وہ چونکی۔ تم 1.5 گھنٹے تک ان کے ساتھ لنچ میں مصروف رہی ہو، تم سے اتنا نہ ہو سکا کہ مجھے بھی اندر بلا لو؟ وہ اس کے دکھی انداز پر ہنسی۔ بالکل نہیں یاد رہا، تم خود آ جاتے نا۔ کیسے آتا میں؟ مجھے تو مزے سے شوفر بنا کر خود ان کے ساتھ چلی گئی تھی تم۔ بھائی سمجھو نا کہ ان پر اپنا روب بھی ڈالنا تھا۔ اپنی امارت کا؟ انشال نے مذاق اڑایا۔ ہاں بالکل، وہ ہچکچائے بغیر بولی۔ اس پر دونوں ہنسے تھے۔ انشال مجھے ممی پاپا بہت یاد آ رہے ہیں، وہ کچھ دیر بعد افسردگی سے بولی۔ ہاں یاد تو مجھے بھی آ رہے ہیں، تو پھر آؤ انہیں فون کرتے ہیں، وہ جوش سے اٹھ بیٹھی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، میں کال ملاتا ہوں، تب تک تم کافی بناؤ۔ وہ فون نکال کر بولا۔ نہیں کافی نہیں، بہت ٹائم لگ جائے گا، وہ منہ بسور کر بولی۔ اوہ ہو بیلا جاؤ بھی، میں کال ملا رہا ہوں نا۔ اس نے ضد کی۔ وہ چند لمحے سے دیکھتی رہی، منہ پھیلا کر اٹھی اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ جلدی جلدی وہ کافی بنا کے لوٹی تو انشال ممی سے بات کر رہا تھا۔ ہاں ممی پورا خیال رکھتا ہوں آپ کی لاڈلی کا، وہ یقین دلا رہا تھا۔ بیلا نے کافی کا مگ اس کے نزدیک رکھا اور فون سے لے کر اسپیکر آن کیا۔ السلام علیکم ممی، کیسی ہیں آپ؟ وہ بولی۔ میں ٹھیک ہوں میری جان، تم کیسی ہو؟ اسلام آباد پسند آیا؟ وہ محبت سے پوچھ رہی تھی۔ جی ممی میں ٹھیک ہوں، اسلام آباد پسند آیا مجھے، اور اسلام آباد والے بھی۔ وہ ہنستی۔ انشال تمہیں تنگ تو نہیں کرتا؟ ارے نہیں ممی، اس بیچارے کی بھلا کیا مجال کہ مجھے تنگ کر سکے، آپ میرے مزاج سے واقف ہی ہیں، وہ اکڑ کر بول رہی تھی۔ انشال نے دانت کھچکھچا کر اسے دیکھا۔ اور کیا ممی، آپ جانتی تو ہے اس کے دہشت گردانہ مزاج کو، انشال نے بدلا چکا ہے۔ ممی ہنستی۔ ارے نہیں انشال، میری بیٹی تو بہت پیاری ہے۔ جی پتہ ہے مجھے، بس بیٹا ہی پیارا نہیں ہے، انشال نے ناراضی سے کہا۔ مجھے تو دونوں ہی عزیز ہو بھائی، ممی نے محبت سے کہا۔ ممی آپ کو پتہ ہے یہ انشال مجھے ڈانٹتا ہے اور کھانا بھی مجھ سے پکواتا ہے، اور پتہ غصے سے گھور بھی رہا ہے۔ وہ انشال کو دیکھتی جیسے تجزیاتی رپورٹ جاری کر رہی تھی، اس پر وہ ہنس پڑا۔ ارے بھائی بس کرو تم دونوں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، یہ بتاؤ اسلام آباد میں ٹھنڈ کیسی ہے؟ بہت زیادہ سردی ہے ممی، اس قدر سردی میں لوگ ریسٹورینٹ میں لنچ کرتے پھرتے ہیں اور ہمیں باہر کار میں شوفر کی حیثیت سے بٹھا دیا جاتا ہے، انشال نے دہائی دی۔ بیلا نے غصے سے اسے گھورا اور زور سے اسے مکہ مارا، وہ کراہ کر رہ گیا۔ دوسری طرف ممی بھی سمجھ چکی تھی۔ کیوں بھائی، کیوں بنایا تم نے میرے بیٹے کو شوفر؟ ممی سمجھے نا، میں اپنی دوست کے ساتھ تھی، تو ایسے میں انشال کو ساتھ کیسے لے جاتی؟ اس نے عذر دیا۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، یہ بتاؤ دل لگ گیا نا؟ جی ممی بہت اچھی طرح سے، وہ چہکی تھی، جبکہ انشال کی ہنسی اور مانی خیز کھانسی نے اسے خسیانہ کر دیا۔ ممی پاپا کیسے ہیں؟ وہ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا ٹھیک ہے ممی، پھر بات ہوگی، اوکے ممی۔ اس نے الوداعی کلمات کہتے ہوئے فون رکھ دیا۔ ہاں تو کیا کہہ رہے تھے تم؟ واسطی نے چڑھاتی اس کی طرف لپکی۔ میں نے کیا کہا؟ کہہ تو تم رہی تھی کہ دل لگ گیا ممی، بہت اچھے سے، وہ اس کی طرح آواز بنا کر بولا۔ شرم کرو، اب تم مجھ پر طنز کرو گے؟ اس کے کہنے پر وہ دل کھول کر ہنسا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ میر نہال کب تک ہے پاکستان میں؟ 1 ماہ تک۔ او وقت تو کم ہے بیلا، اور ٹارگٹ بہت ٹف۔ ٹارگٹ ٹف ہو یا ایزی، اسے اچیو تو کرنا پڑتا ہے۔ انشاءاللہ اور اس مشن میں تو میرا خون جگر شامل ہے، میں ہار نہیں مانوں گی، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں، اس نے بیلا کا شانہ تھپکا تھا۔ میں اسے بتا کر آؤں گی کہ بیلا جہانگیر کیا ہے جسے اس نے فراموش کرنے کی جرات کی تھی۔ اس کے لہجے میں ایک زہریلی سرسراہٹ تھی۔ انشال پر سوچ انداز میں سے دیکھتا رہا، وہ بیڈ روم کی سمت پڑ گئی تھی۔ ایک اور سرد رات اس کے مقابل تھی، جس میں یادوں کی راجدھانی تھی، غم کا بسیرا تھا اور بے بسی کا ایک بے قرار احساس تھا۔ وہ دیر تک جاگتی رہی، آج جسے مل کر
آئی تھی نیند آنکھوں میں کہاں سے اترتی. اے دسمبر تیری یک بستگی میں کیوں طلب اس کی منجمد نہیں ہوتی. وہ بے یقین تھی، ذہن میں بار بار اس کی باتوں کو دہرا کر خود کو یقین دلا رہی تھی. ہاتھ میں تھما اس کا کارڈ ہاتھ کی گرمی میں گیلا ہو رہا تھا اور وہ بے خبر تھی. وہ سوچ رہی تھی اور حیران ہو رہی تھی کہ وہ کس قدر انجان تھا. وہ بیلا جہانگیر کو پہچان نہیں پایا. اس کا تو یہی مطلب تھا کہ وہ بیلا جہانگیر کو بھول چکا تھا. نہیں جانتا تھا وہ اس کا قرض دار تھا، اور قرض بھی ایسا جس کو ادا کیے بغیر وہ اپنی جان نہیں چھڑا سکتا تھا. یہی سوچتے وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی. صبح اس کی آنکھ کھلی تو 7 بج چکے تھے. اس نے جلدی سے سیل فون گھسیٹا اور ایک خوبصورت سا گڈ مارننگ کا میسج لکھ کر نہال کے نمبر پر سینڈ کر دیا. اس کے بعد وہ فریش ہو کر باہر آئی تو انشاءاللہ اخبار کے ساتھ چائے انجوائے کر رہا تھا. گڈ مارننگ اس نے کہا اور اس کے مقابل بیٹھ گئی. گڈ مارننگ بیلا اس نے مسکرا کر کہا اور اخبار ٹیبل پر دھر دیا. کیا پروگرام ہے آج کا؟ کچھ خاص نہیں، البتہ اگر تم اپنا اسلام آباد دکھانے کے موڈ میں ہو تو میں انکار نہیں کروں گی، وہ شرارت سے کہہ رہی تھی. چلو یہ بھی ٹھیک ہے، آج گھومتے ہیں اور تمہیں شاپنگ کرواتے ہیں، وہ فراخ دلی سے بولا. بیلا خوشی خوشی اٹھی اور ناشتہ بنانے چلے گی. 10 بجے تک وہ سب کچھ تیار کر کے تیار تھی. جب سیل دیکھا تو نہال کی طرف سے ابھی تک کوئی میسج نہ آیا تھا. اس نے افسردگی سے سیل کی تاریخ اسکرین کو گھورا اور ایک ٹیکسٹ لکھ کر اس کے نمبر پر سینڈ کر دیا. عجیب لوگوں کا بسیرا ہے تیرے شہر میں ساگر، انا میں مٹ جاتے ہیں مگر یاد نہیں کرتے. بیلا جہانگیر. 2 منٹ بعد ہی نہال کی کال آ گئی. وہ خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو کر سیل کو دیکھنے لگی. پھر اس نے کال پک کی. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ کیسی چہکتی ہوئی آواز تھی اس کی. وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، صبح بخیر، وہ ٹھنڈے اور پرسکون لہجے میں بولا. صبح بخیر؟ آپ تو میسج کا جواب ہی نہیں دیتے. بیلا نے فٹ سے شکوہ داغا. میں سو رہا تھا. ارے آپ اب اٹھے؟ اس کا مطلب کہ رات کو لیٹ سوئے تھے، اور اگر لیٹ سوئے تھے تو اس کا مطلب کہیں مصروف تھے، اور اگر کہیں مصروف تھے تو آخر وہ کون سی مصروفیت تھی جو آپ کی نیند کی راہ میں رکاوٹ بن گئی؟ وہ F-16 کی رفتار سے بول رہی تھی. وہ حیران تھا. کیسی لڑکی تھی وہ، کتنی موز اور کشش تھی اس میں. پہاڑی چشموں کی سی روانی تھی اس میں، اپنا راستہ خود بنانے والی. ہاں میٹنگ میں تھا، وہ آہستہ سے بولا. اچھا یہ بتائیں اسلام آباد گھومنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سوری میں تو بیزی ہوں آج. اوفو، یہ کیا بات ہوئی؟ دوستوں کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے نا، وہ دھون سے بولی. کیا ہم دوست ہیں؟ نہال کا لہجہ سارا تھا. وہ ٹھٹک گئی. ظاہر ہے، وہ تیزی سے بولی. تو پھر آپ کو میرا پرابلم سمجھنا چاہیے. پھر آپ پلیز نہال، مجھے یہ لفظ بہت بوجھل لگتا ہے. کیا آپ اسے چھوڑ نہیں سکتے؟ وہ التجائی انداز میں بولی. وہ چند لمحے خاموش رہا. چلیں ٹھیک ہے چھوڑ دیتا ہوں، مگر پھر تم مجھے انسسٹ نہیں کرو گی، وہ بولا. اچھا، اسے کچھ مایوسی ہوئی. چلیں آپ یہ بتائیں ہم دوبارہ کب مل رہے ہیں؟ وہ آج سے بولی. وہ چپ رہا. پتہ نہیں یہ لڑکی بے تکلفی کی ساری حد ایک ساتھ ہی کیوں پار کر لینا چاہتی تھی. اس کا لہجہ اتنا سادہ تھا کہ وہ کچھ عکس کرنے سے ناکام رہا. ضرور، کیوں نہیں، وہ کچھ اور نہ کہہ سکا. ویری گڈ. کب اور کہاں؟ وہ پھر سے چہک اٹھی. لہجے کی اس تبدیلی کو نہال نے بڑی شدت سے محسوس کیا. جہاں تم بلاؤ، بے ساختہ بولا. ارے اتنی مہربانی، اتنی کمال مہربانی. ذہن نصیب، مجھے تو یقین نہیں ہو رہا. وہ کھلکھلا کر ہنس رہی تھی. نہال کے ذہن میں اس کے ہنسنے کا خوبصورت انداز ریکال ہوا تھا. کیا تمہارے نزدیک میں اتنا سخت دل ہوں؟ وہ پوچھ بیٹھا. بالکل نہیں. ٹھیک ہے پھر میں آپ کو اپنے گھر بلاؤں گی، آپ آئیں گے نا؟ ہاں کیوں نہیں، اس نے یقین دلایا. تھینک یو سو مچ. وہ ایک بار پھر سے ہنسی. چلو ٹھیک ہے بیلا، اوکے. وہ فون بند کرنے والا. اپنا خیال رکھیے گا، وہ شہدگین لہجے میں بولی تھی. تھینک یو. اس نے فون بند کر دیا. بیلا خاموشی سے اسکرین کو دیکھتی رہی. اس کی نظریں پرسوچ انداز میں کہیں ساکن تھی. سب کچھ اس کی توقعات کے عین مطابق ہو رہا تھا. یہی تو چاہتی تھی وہ. صرف ایک ہفتہ ہی تو لگا تھا. وہ دونوں ایک دوسرے سے یوں بے تکلف ہو گئے جیسے صدیوں سے شناسا ہوں. اس میں بہت بڑا ہاتھ بیلا کا تھا. اس کی طبیعت ضدی اور اپناپن ماننے والی تھی. جبھی شروع میں تو نہالنا چاہتے ہوئے بھی اس کی بات مان لیتا، مگر رفتہ رفتہ وہ اس کا عادی ہو گیا تھا. وہ صرف خوبصورت ہی نہیں، ذہین بھی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹائلش اور ماڈرن ہونا جیسے پلس پوائنٹ بھی اس کے پاس تھے. وہ دونوں اکثر ملتے، کبھی پارک، کبھی کسی کافی شاپ تو کبھی کسی ریسٹورینٹ میں، مگر ابھی تک دونوں ایک دوسرے کے گھر نہ گئے تھے. وہ بھی ایک خوبصورت صبح تھی جب اس نے نہال کو گڈ مارننگ کا میسج کے جواباً ہمیشہ کی طرح اس کی کال آ گئی. صبح بخیر زندگی، وہ مدھم آواز میں بولا. اچھا مجھے یہ بتائیں آپ ٹیکسٹ کا جواب دینے کی بجائے کال کیوں کر لیتے ہیں؟ اس نے تیکھے لہجے میں پوچھا. میں میسج لکھنے سے بہت الرجی ہوں بیلا، سمجھو نا، وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا. اچھا جناب سمجھ لیتی ہوں. آپ کا کیا پروگرام ہے، یاد ہے نا آپ کو؟ آج آپ ہمارے گھر آ رہے ہیں. یہ بھی کوئی بھولنے والی بات ہے، وہ ہنسا. چلیں ٹھیک ہے پھر ناشتہ آپ میرے ساتھ کریں گے، اوکے؟ اس نے کہا اور فون بند کر دیا. ناشتے کی میز پر آج انشال تنہا تھا اور وہ اسے تفصیل بتا رہی تھی. ناممکن، وہ یہاں آ رہے ہیں ناشتے پر؟ انشال بے یقین تھا. وہ ہنس پڑی. تو مت مانو، اس نے عادتاً شانے چکایا. میں حیران ہوں بیلا، تم نے یہ سب کیسے کر لیا؟ بس تمہیں ہی میری صلاحیتوں پر شک تھا، وہ فخر سے بولی. ارے نہیں، شک نہیں تھا، مگر بس یقین نہیں آ رہا کہ وہ ہار رہے ہیں. وہ بے یقین تھا. وہ ہار چکے ہیں، اس نے تیکن سے کہا. بیٹا تمہیں یاد ہے نا، ممی پاپا 10 دنوں تک آ رہے ہیں. تمہیں جو بھی کرنا ہے ان کے آنے سے پہلے کر لو پلیز. بے فکر ہو انشال، تم بس دیکھتے جاؤ. وہ اس کے سامنے ناشتے کی ٹرے رکھتے ہوئے بولی. چلو ٹھیک ہے، لاؤ بھائی ایک آملیٹ اور سوکھے ٹوسٹ کا ناشتہ. آ کر خدمت تو اصل میں ان کی ہوگی نا، وہ غمزدہ انداز میں بولا. بیلا کو ہنسی آ گئی. ہاں یہ تو ہے بیلا، میں تمہیں اتنا بے وفا نہیں سمجھتا تھا، وہ صدمے سے بولا. وہ اور زیادہ محسوس ہوئی. بس پھر کیا کروں، تمہیں تو پتہ ہی ہے وہ میرے لیے کیا ہے. وہ اسے بابر کروا رہی تھی. وہ سر ہلاتا ہوا ناشتے میں مشغول ہو گیا. اس کے آفس سے آنے کے بعد اس نے گھر سمیٹا اور کچن میں جا کر ناشتہ بنانے لگی. بھلا اس کی ایکسپرٹ کوکنگ کب کام آتی. اس نے ایک بہترین ناشتہ تیار کیا جس میں ایسٹرن ویسٹرن کمبینیشن تھا.
جب وہ کچن سے باہر آئی تب تک نہال کی کال آ گئی کہ وہ آنے کے لیے نکل گیا۔ وہ پھرتی سے کپڑے اٹھا کر باتھ روم کی سمت لپک گئی۔ ایک خوبصورت بلیک شرٹ اور وائٹ 6 پیک کے ٹراؤزر میں وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ سر اس نے حسب معمول ایک اسٹائلش خوبصورت وائٹ اسکارف سے ڈھک لیا۔ اسی اثنا میں ڈور بیل بجی۔ اس نے دروازہ کھولا، وہ سامنے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ مسکرایا۔ گڈ مارننگ بیلا نے کہا اور وہ اندر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ریڈ روز کا بوکے تھا اور اس کے پاس سے بڑی مسحور کن مہک اٹھ رہی تھی۔ اس کی ڈریسنگ آج بھی شاندار تھی۔ کیسی ہو بیلا؟ اس نے بوکے سینٹرل ٹیبل پر رکھ کر اسے دیکھا۔ وہ مسکرائی۔ اس کے گالوں میں نمودار ہوتے ننھے ننھے چاہے زخمدان نہال کا دل اڑا لے گئے۔ میں ٹھیک ہوں، آئیے چلیے پہلے ناشتہ کیجیے۔ وہ اسے ڈائننگ روم میں لے گئی تھی۔ گھر میں کوئی نہیں کیا؟ نہال نے پوچھا۔ میں کافی نہیں ہوں، وہ چھیڑنے والے انداز میں بولی۔ میرا مطلب تمہارے موم ڈیڈ ممی پاپا تو حج پر گئے ہیں، اس نے بتایا۔ اوہ ویری گڈ، تم ادھر اکیلی ہو؟ ارے نہیں، وہ ہنسی۔ آپ ہیں نا میرے ساتھ؟ وہ خوبصورتی سے بات گھما گئی۔ ناشتے کے لوازمات دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ یہ اتنا کچھ تم نے خود بنایا؟ کیوں، آپ کو کوئی شک ہے؟ وہ ٹھٹکی تھی۔ ارے نہیں بھائی، بالکل نہیں، میں تو حیران ہوں، تمہیں اتنی اچھی کوکنگ بھی آتی ہے۔ مجھے اور بھی بہت کچھ آتا ہے، وہ مانی خیزی سے بولی۔ مثلاً؟ اس نے بھویں اچکا کر اسے دیکھا۔ آپ جانتے ہیں، بیلا نے سہولت سے بات اس کی طرف پلٹی۔ ہاں تمہیں سب آتا ہے، جیسے دوسروں کا دل جیتنا، وہ آہستگی سے بولا۔ کیا میں نے آپ کا دل جیت لیا نہال؟ وہ مدھم اور شدت پسندانہ لہجے میں بولی۔ نہال یکدر اسے دیکھتا رہا۔ اعتراف کا لمحہ بہت بھاری تھا۔ ہاں، اس کی ہاں میں ایک مجرمانہ اعتراف تھا۔ بیلا کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ ارے میں بھی کتنی پاگل ہوں، اتنا اچھا سیلڈ بنایا کچن میں بھول گئی۔ آپ شروع کریں، میں لے کر آتی ہوں۔ اٹھ کر چلی گئی۔ نہال نے دیکھا وہ اس کی بات کو سرے سے نظر انداز کر گئی تھی۔ اسے عجیب سا لگا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آئی تو ہاتھ میں باؤل تھا۔ ناشتہ واقعی لذیذ تھا۔ نہال نے دل کھول کر تعریف کی۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہوتی رہی۔ جب وہ جانے لگا تو اس سے وعدے لے گیا کہ اب وہ اس کے گھر آئے گی۔ بیلا نے حامی بھری تھی۔ اس کے کچھ دن بعد وہ دونوں لیک ویو پارک میں ملے۔ پورا اسلام آباد خزاں کے رنگوں میں سمٹا ہوا تھا۔ سردی معمول سے زیادہ تھی۔ بیلا براؤن جینز اور وائٹ کارڈیگن میں تھی۔ اس نے ہاتھوں میں گلوز پہنے تھے اور سر پر ریڈ پھندروں والی ٹوپی تھی۔ وہ بالکل کسی گڑیا جیسی لگ رہی تھی۔ اس کی ناک کی نوک سردی کی شدت سے سرخ ہو رہی تھی۔ نہال کو لگ رہا تھا کہ اس نے آج سے پہلے اتنا دلکش نظارہ نہیں دیکھا۔ وہ مسحور ہو رہا تھا، اس قدر غالب آ گئی تھی۔ وہ لڑکی سے اپنا آپ بے بس ہوتا نظر آ رہا تھا۔ اس کے سوا چارہ بھی کیا تھا اس کے سامنے؟ ہار مان لے، اعتراف کر لے کہ ہاں اگرچہ خواتین سے ملنا پسند نہیں کرتا، مگر وہ باقی سب جیسی کب تھی۔ وہ تو سب سے جدا تھی، بے حد منفرد۔ اپنا ماسٹرز مکمل کر چکی تھی مگر ابھی بھی کالج کر لگتی تھی۔ وہ کب چاہتا تھا کہ کسی سے ملنا، کب اسے قبول تھا کوئی آئے اور اس کے دل میں نقب لگا کر سب کچھ لے جائے۔ اسے کب برداشت تھا یہ سب، مگر وہ ہو گیا جو اس نے نہ سوچا تھا اور نہ چاہا تھا۔ وہ لڑکی اس کی آنکھوں کے رستے دل میں سما گئی تھی اور دل میں سما کر پورا دل بن بیٹھی تھی، اور وہ بیڑیوں میں جکڑا بے بس ہو کر اس کے قدموں میں گر گیا تھا۔ وہ اسے پسند کرنے لگا تھا۔ بیلا جہانگیر کی سنگت اسے بھاتی تھی اور پتہ نہیں کیوں وہ اپنی من پسند تتلی سے محروم نہیں ہونا چاہتا تھا۔ جبھی آج وہ پختہ عزم کر کے آیا تھا کہ اسے حتمی بات کرے گا۔ بیلا، اس نے پکارا۔ وہ روش پر چلتی ٹھٹکی اور اس کی طرف پلٹی۔ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے سرخ ناک کی نوک کو دیکھتے ہوئے ساختگی سے مسکرایا تھا۔ میرا کافی پینے کا دل چاہ رہا ہے، چلیں؟ وہ تھیلیاں آپس میں رگڑتی جوش سے بولی۔ لیکن وہ میں نہال کی بات ادھوری رہ گئی۔ اوفو، بعد میں کر لیجیے گا ضروری بات، ابھی تو چلیں، وہ ضدی انداز میں کہتی پارک میں بنے اوپن ایئر ریسٹورنٹ کی طرف بڑھ گئی۔ وہ بھی اس کے عقب میں چلتا گیا۔ دونوں نے اپنے پسند کے فلیورز کی کافی آرڈر کی اور چیئرز پر بیٹھ گئے۔ آپ کی بک کب لانچ ہو رہی ہے؟ 2 دن بعد۔ اوہ، مجھے بلا رہے ہیں سیرمنی میں؟ اس نے کہا۔ آف کورس، ایسا ممکن ہی نہیں کہ تمہارے بغیر کچھ ہو جائے۔ وہ بڑے نرم و مہربان لہجے میں اسے یقین دلا رہا تھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ نہال سحر زدہ سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے گالوں میں نمودار ہوتے وہ ننھے ننھے گڑھے کتنے دلکش تھے جن میں وہ گھٹنوں کے بل گر گیا تھا۔ ویسے ایک بات کہوں؟ وہ کافی کا مگ اٹھاتے ہوئے بولی۔ کیا؟ مجھے یقین نہیں آتا۔ کس بات پر؟ یہی کہ آپ کتنے بدل گئے ہیں۔ کیا مطلب؟ آپ کو یاد ہے کہ آپ مجھ سے ملنے پر آمادہ بھی نہیں تھے؟ اس نے نہال کو یاد دلایا۔ وہ آہستہ سے ہنس دیا۔ تب میں تمہیں جانتا بھی تو نہیں تھا نا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ مجھے جانتے ہیں؟ ہاں، وہ یقین سے بولا۔ اتنا یقین ہے خود پر؟ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے۔ خود پر یقین ہی تو انسان کو منزل کے قریب لے جاتا ہے۔ سچ کہا تم نے، مجھے یہی یقین میری منزل کے قریب لے آیا۔ وہ اس کو بڑی گہری نظروں سے دیکھتا مسکرایا۔ اچھا، پا لیا آپ نے اپنی منزل؟ وہ مانی خیزی سے بولی۔ کچھ ایسا ہی سمجھو۔ ویری گڈ، وہ توصیفی انداز میں بولی۔ بیلا، ایک گزارش ہے تم سے۔ ارے گزارش کیا، آپ تو حکم کیجیے جناب، وہ سعادت مندی سے بولی۔ وہ اس کے اسٹائل پر ہنس دیا۔ چلو اٹھو پھر چلیں۔ وہ دونوں گاڑی کی سمت بڑھ گئے۔ وہ دونوں واپسی کے سفر میں تھے۔ بیلا کے فلیٹ کے آگے گاڑی روک کر وہ چند لمحے سے دیکھتا رہا، پھر ایک پیکٹ اس کی طرف بڑھا دیا۔ بیلا، میں چاہتا ہوں تم پرسوں یہ لباس پہنو، مجھے اچھا لگے گا۔ اس کے چہرے پر رنگ تھے اور آنکھوں میں روشنی تھی۔ بیلا کے چہرے کا رنگ سرخ پڑ گیا۔ وہ مسحور ہو گیا۔ کتنا خوبصورت مکسچر تھا بیلا کی ذات میں، مشرق اور مغرب کا۔ وہ ماڈرن تھی مگر بولڈ نہیں، وہ ذہین تھی مگر منہ پھٹ نہیں، وہ اسٹائلش تھی مگر بے باک نہیں، وہ ایک مکمل حسن سے مزین تھی۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے پیکٹ لے لیا۔ تھینکس، اس کی ضرورت نہیں، شب بخیر، وہ کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ نہال کی نظروں نے گیٹ کے اندر جانے تک اس کا پیچھا کیا۔ جانے کیسی ساحرہ تھی وہ، جس نے اسے اپنے دام الفت میں یوں جکڑا کہ وہ فرار کا کوئی راستہ نہ پاتا تھا۔
وہ جب تک صبح اٹھتے ہی اسے فون نہ کر لیتا اس کی صبح نہیں ہوتی تھی، اور جب تک وہ رات کو اس کا چہرہ نہ دیکھ لیتا اس کی آنکھوں میں نیند نہ اترتی تھی۔ کہاں سے آئی ہو بیلا، اور تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ جیسے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی سے شال ٹکرا گئی۔ یہ مجھے گفٹ ملا ہے۔ وہ تو مجھے نظر آ گیا، مگر کس سے نہال نے دیا؟ وہ ہچکچا کر بولی۔ ویری گڈ، تو بات یہاں تک پہنچ گئی؟ وہ مانی خیزی سے بولا۔ میں چینج کر لوں۔ وہ یقیناً جواب نہیں دینا چاہتی تھی، جب بھی نظر چڑھا کر اندر کی طرف بڑھ گئی ان شال خاموش کھڑا رہ گیا۔ آج ایک خوبصورت دن تھا، اور یہ صرف اس کی کتاب کی تقریبی رونمائی کی وجہ سے خوبصورت نہ تھا، بلکہ اس لیے خوبصورت تھا کہ وہ بھی اس میں شامل تھی۔ وہ ساحرہ، وہ ہستی جس نے میر نہال کو فتح کر لیا تھا، نہال کی نظر مسلسل اس پر تھی۔ وہ اس وقت نہال کے گفٹ کیے گئے لباس میں ہی تھی۔ وہ ایک سفید ایوننگ گاؤن تھا جس کا کپڑا ریشم سا تھا اور جس پر بڑا نازک کام کیا گیا تھا۔ ایک شاندار تقریب کے بعد وہ اس کی طرف بڑھا جبکہ سب لوگ واپس لوٹ رہے تھے۔ اف، کتنی اسٹرگل کی آپ نے اس بک کے لیے، وہ اس کی کتاب کے صفحے پلٹتی ہوئی بولی۔ بیلا چلو میرے ساتھ، اس نے کہا۔ کہاں؟ وہ چونکی۔ میرے گھر، وہ بولا۔ مگر رات بہت ہو گئی ہے، وہ ہچکچا گئی۔ تم نے وعدہ کیا تھا۔ جی مجھے یاد ہے، چلیں، وہ مدھم آواز میں بولی۔ چلو، نہال کھیل اٹھا۔ وہ دونوں اس کی گاڑی میں آ گئے۔ 10 منٹ کی ڈرائیو کے دوران دونوں میں کوئی بات نہ ہوئی۔ جب گاڑی رکی تو بیلا نے دیکھا یہ سفید ماربل سے بنی ہوئی ایک وسیع و عریض عمارت تھی جس کی پیشانی پر میر منزل لکھا تھا۔ آؤ بیلا، نہال نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ دونوں ایک ساتھ چلتے ہوئے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گئے۔ لاؤنج کی روشنیاں بجھی ہوئی تھی، مگر وہاں جو تھا اس نے بیلا کو ٹھٹکا دیا۔ ڈائننگ ٹیبل کمرے کے وسط میں رکھا تھا جس پر کینڈل اسٹینڈ میں مومی شمعیں جل رہی تھیں۔ ریڈ روز اور وائٹ للی کی سجاوٹ نے ٹیبل کو مہکا دیا تھا۔ خوبصورت اور نفیس شیشے کی کراکری اور سب سے بڑھ کر کمرے کا خوابناک ماحول، وہ ساکت کھڑی تھی جب وہ آہستگی سے اس کے کندھوں پر دو ہاتھ آہستگی سے اس کے کندھوں پر ٹھہر گئے۔ وہ چونک کر مڑی۔ وہ نہال تھا جس کا چہرہ اس مدھم روشنی میں الوہی کہانی سنا رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے بیلا، میں تمہیں یہاں کیوں لایا ہوں؟ اس کی آواز میں کھنک تھی۔ بیلا نے مکان کے انداز میں سر ہلایا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں بیلا۔ اس کے لبوں سے الفاظ شبنم کی مانند نکلے اور بیلا کے دل کی سرزمین سیراب کر گئے۔ بیلا کے اشاروں کے گرد اس کی گرفت سخت ہو گئی۔ اس نے بیلا کو قریب کر لیا۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں بیلا۔ ہاں یہی سچ ہے، میں ہار گیا ہوں خود سے۔ میں نے سوچا میں تمہیں نہیں بتاؤں گا، میں خود سے لڑتا رہا، جانتی ہو کیوں؟ میں پہلے سے مشروط ہوں، میرا نکاح ہو چکا ہے۔ کسی کے ساتھ میری زندگی کی ڈور باندھی جا چکی ہے۔ آج سے نہیں 10 سال ہو چکے ہیں، مگر میں اس رشتے کو نہیں مانتا۔ یہ رشتہ میری ماں کی خواہش تھی، جب وہی نہ رہی تو میں کیوں نبھاؤں اس بودھ تعلق کو؟ اس خیال سے میں اتنا خوفزدہ تھا کہ اتنے سال میں نے کسی لڑکی کو اس نظر سے دیکھا ہی نہیں، مگر پھر تم آئی اور مجھے خود پر اختیار نہ رہا۔ میں ہار گیا، بے بس ہو گیا، لیکن اب اور نہیں۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں بیلا، بہت بے پناہ۔ تمہیں پتہ ہے تم نے مجھے کتنا بدل دیا ہے۔ تم بہت خاص ہو بیلا، سب سے منفرد۔ وہ بول رہا تھا اور بیلا کا رنگ زرد پڑتا جا رہا تھا۔ آپ اس کے پاس کبھی نہیں گئے؟ وہ لرزتے ہوئے لہجے میں بولی۔ میں تو 10 سال بعد پاکستان لوٹا ہوں بیلا، مجھے اس کی شکل تو دور اس کا نام بھی یاد نہیں۔ میں تم سے پیار کرتا ہوں بیلا، وہ بے تابی سے اسے دیکھتا کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بیلا نے آہستگی سے بڑے غیر محسوس طریقے سے انداز میں پیچھے ہٹنا چاہا۔ نہال نے ہراساں ہو کر اس کی اس کوشش کو دیکھا اور اسے ایک دم خود میں بھیج لیا۔ میں تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں، میری بن جاؤ بیلا۔ بیلا کے رخساروں پر مومی شمعوں کا عکس ملا رہا تھا۔ نہال کے لبوں نے بے تابی سے اس عکس کو چھوا تھا۔ اوہو، بیلا لرز کر پیچھے ہٹی۔ نہال آپ کو کیا ہو گیا؟ پلیز چھوڑیں مجھے۔ وہ وحشت زدہ ہنی کی طرح اس کا حصار توڑ کر نکلی۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں بیلا۔ نہال نے گھٹنوں کے بل جھک کر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ بیلا خالی آنکھوں اور کپکپاتے لبوں سے اسے دیکھے گئی۔ یہ ممکن نہیں، وہ آہستہ سے بولی۔ وہ تڑپ اٹھا تھا۔ کیوں؟ نہال آپ نے مجھے غلط سمجھا۔ میں اس نے ہکلا کر کہتے ہوئے بات دوری چھوڑی۔ ایسا مت کہو بیلا، کیوں نہیں کر سکتی تم؟ کیا میں تمہارے معیار پر پورا نہیں اترتا؟ وہ سراسیمگی سے بول رہا تھا۔ میں میرڈ ہوں۔ اس نے 3 لفظ نہیں، نہال کے سر پر 3 بم پھوڑے تھے۔ نہال کے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ میں کان کے انداز میں چھوٹ گئے۔ اس کا رنگ سفید پڑ گیا۔ وہ ایک دم سے کھڑا ہو گیا۔ تم جھوٹ کہہ رہی ہو، بولو تم، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بے ربطگی سے بول رہا تھا۔ مجھے آپ سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ آہستگی سے بولی۔ تم نے مجھے کبھی نہیں بتایا۔ وہ بے یقین تھا۔ آپ نے کبھی پوچھا ہی نہیں۔ میں نہیں مان سکتا، یہ کیسے ممکن ہے بیلا؟ خدا کے لیے سچ بولو، یہ میری زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ وہ بلند آواز میں کہہ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ آپ کو ثبوت چاہیے؟ وہ تیکھے لہجے میں بولی۔ وہ وحشت ناک نظروں سے دیکھتا پھٹ پڑا۔ ہاں چاہیے مجھے ثبوت۔ بولو کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ کیوں جھوٹ بول رہی ہو؟ بیوقوف بنا رہی ہو مجھے، وہ چلایا تھا۔ میں نے آپ کے ساتھ کوئی جھوٹ نہیں بولا، وہ مستحکم آواز میں بولی۔ اس کے قدم خارجی دروازے کی سمت بڑھ گئے تھے۔ تم ایسے کیسے جا سکتی ہو؟ تمہیں مجھے بتانا ہوگا کہ تم نے یہ کیوں کیا، کیوں یہ کھیل کھیلا میرے ساتھ؟ کیا ملا تمہیں مجھے پاگل بنا کر؟ وہ دھاڑ رہا تھا۔ میں نے آپ کے ساتھ کچھ نہیں کیا نہال، جو کیا آپ نے خود کیا۔ میں نے آپ سے اتنا آگے بڑھنے کو نہیں کہا تھا، میں نے کبھی آپ کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ اس نے جتایا۔ وہ سچی تو کہہ رہی تھی، وہ اسے جھٹلا نہ سکا۔ نہال کی حالت کاٹو تو لہو نہیں والی تھی۔ بیلا نے ایک نظر اسے دیکھا اور متوازن اور ہموار قدموں سے باہر نکل گئی۔ دھوکہ بھی موت ہی ہوتا ہے، دھوکہ کھانے والا بھی مر جاتا ہے۔ میں نے اسے ایک دھوکہ دیا، اس سے اپنی محبت چھپائی تھی۔ اس نے مجھے بار بار دھوکہ دیا۔
رات گزر گئی تھی مگر نہ آنکھوں سے برستا پانی تھما تھا اور نہ دل سے اٹھتا درد کم ہوا تھا۔ آج وہ انشال کے ساتھ لاہور جا رہی تھی۔ ممی پاپا کل کی فلائٹ سے واپس لوٹ رہے تھے۔ انشال اس کے لیے ڈھیروں شاپنگ کر کے لایا تھا۔ اب وہ پیکنگ میں بیزی تھی۔ اس کے بعد اس نے فلیٹ کی تفصیلی ڈسٹنگ کی اور 3 بجے نہا کر فریش ہو گئی۔ جس وقت وہ ایئرپورٹ پہنچے شام ڈھل رہی تھی۔ خزاں کے رنگوں میں ملفوف اسلام آباد بہت اداس تھا۔ پلین کی سیٹ پر بیٹھ کے اس نے آنکھیں بند کر لی۔ انشال اس کے حوالے سے فکر مند تھا مگر اس سے کچھ پوچھ نہیں رہا تھا۔ اب بھی جب اس نے آنکھیں بند کی تو وہ بے چین ہونے لگا۔ بیلا تم ٹھیک ہو نا؟ اس نے کہا۔ بیلا نے آنکھیں کھول دی۔ اس کی آنکھوں کے زیریں کنارے سرخ ہو رہے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، اس کی آواز میں سرد مہری تھی۔ انشال نے مزید کچھ پوچھنا مناسب نہ سمجھا اور سر ہلا کر سیٹ بیلٹ باندھنے لگا۔ ایک مختصر سی فلائٹ کے بعد وہ لاہور ایئرپورٹ پر اتر گئی۔ اپنے شہر میں قدم دھرتے ہی اس کی آنکھیں پھر سے نم ہونے لگی۔ اپنے گھر پہنچ کر اس نے صرف سوٹ کیس اور بیگ کمرے میں رکھا اور کوئی بات کیے بغیر بیڈ پر دراز ہو گئی۔ اس کے سر میں شدید درد تھا اور وہ بالکل کچھ کرنے کے موڈ میں نہ تھی۔ 1 منٹ بعد بھی وہ نیند میں چلی گئی۔ اس کی نیند بڑی بے چین اور کچی تھی۔ وہ بار بار کروٹ بدلتی رہی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو رات گہری ہو چکی تھی۔ وہ منہ دھو کر لان میں آ گئی۔ انشال پتہ نہیں کہاں تھا۔ وہ لان چیئر پر بیٹھ کر اترتی دھند کو دیکھنے لگی۔ اس کی ذہنی روح بھٹک کر پھر نہال سے جا اٹکی۔ اس کی باتیں، اس کا غصہ اور بے یقینی سے پھر سے یاد آنے لگی۔ میں نے سوچا تھا تم چلے جاؤ گے، سارے کے سارے چلے جاؤ گے، تم مجھے دھوکہ دو گے، میں نے سمجھا تھا تم مجھے بھول جاؤ گے، سب کچھ بھول جاؤ گے اور تمہاری تمام باتیں ادھر ادھر سے اور دائیں بائیں سے ہر جگہ سے کھرچ ڈالوں گا۔ میں نے چاہا تھا تم میرے ہو جاؤ، میرے اپنے سارے اور مکمل، لیکن تم نے مجھے ہمیشہ آدھے غم دیے ہیں، آدھے اور ادھورے غم، اور کوئی کیا جانے آدھے غم مکمل غموں سے کہیں زیادہ غمزدہ کرنے دینے والے ہوتے ہیں۔ وہ دیر تک وہیں بیٹھی رہی، پھر وہاں سے اٹھی اور کچھ سوچتے ہوئے پاپا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اندر داخل ہو کر اس نے ان کے ضروری کاغذات والا کھانا کھولا اور کچھ ڈھونڈنے لگی۔ چند لمحوں بعد اسے اپنی مطلوبہ چیز مل گئی۔ وہ اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اسے فوری طور پر ایک پارسل اسلام آباد بھیجنا تھا۔ اس کی آنکھیں ساخت اور ویران تھیں۔ چھت سے اس ٹکی ان خالی آنکھوں میں سوائے کرب کے کچھ نہ تھا۔ وہ ابھی تک بے یقین تھا یہ اس کے ساتھ کیسے ہو گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ ساحرہ اسے اپنے سحر میں الجھا کر خود پتہ نہیں کہاں جا چکی تھی۔ وہ اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا تھا مگر اسے لگ رہا تھا جیسے ہار اس کا مقدر بن چکی تھی۔ یہ احساس اسے مارے ڈال رہا تھا۔ بے بسی حد سے سوا ہو گئی۔ اس کا دل چاہا وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ اس کا فلیٹ بھی تو خالی پڑا تھا، وہ اسے کہاں تلاشتا۔ میں نے سوچا تھا ابھی بہت وقت ہے، میں تمہارے لیے ایک تخت بنواؤں گا اور اپنا تمام وقت تمہارے تخت کے پیروں میں لا رکھوں گا۔ میں نے سوچا تھا ابھی بہت وقت ہے، ابھی بہت وقت ہے۔ وقت کسی آہنی بلا کی طرح میرے دل سے ٹکراتا ہے، میرے خون کی زنجیر کو پکڑ کے جھٹکے دیتا ہے، میری روح کا گریبان پھاڑتا ہے، میری آنکھوں میں راکھ بھر دیتا ہے، مجھے مارتا ہے، پھر مارتا ہے، پھر مارتا ہے اور ریت پر بکھیر دیتا ہے۔ ناشتے کی میز پر وہ گمسم تھا جب ملازم نے ایک پارسل لا کر اس کے قریب رکھ دیا۔ اس نے بے دلی سے دیکھا اور کھولنے لگا۔ اندر سے جو نکلا اس نے نہال کو کچھ حیران کیا۔ وہ کچھ تصویریں تھیں اور کچھ کاغذات۔ اس نے ایک تصویر اٹھا کر دیکھی۔ وہ ایک 13-14 سال کی بچی تھی۔ اس نے اگلی تصویر اٹھائی اور اسے پہلا جھٹکا لگا۔ اس تصویر میں 3 لوگ تھے۔ اسے یاد آ گئی، یوں جیسے بہت عرصے تک کوئی یاد انسانی لاش شعور میں پھنسی رہنے کے بعد یکدم جھماکے سے اس کے شعور میں چمک اٹھی تھی۔ پہلا شخص وہ خود تھا اور اس کی عمر صرف 19 سال تھی۔ اس کے ساتھ ایک 15 سال کا لڑکا تھا اور وہی لڑکی اس تصویر میں بھی تھی۔ اس نے تیسری تصویر اٹھائی۔ یہ اس کے نکاح کی تصویر تھی جس میں وہ 20 سال کا تھا، اس کے نیو یارک جانے سے صرف 2 دن قبل کی تصویر۔ وہ اس لڑکی کے ساتھ بیٹھا تھا اور ان دونوں کے ساتھ نہال کی والدہ عالیہ خانم اور دوسری طرف جہانگیر ماموں تھے۔ اس نے اگلی تصویر اٹھائی اور اس پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ یہ تو بیلا تھی، اس کی بیلا جہانگیر، مگر وہ کون تھی؟ اس نے بے تابی سے ساری تصویریں دوبارہ دیکھنے ڈالی۔ اسے سمجھ آ گیا کہ وہ لڑکا انشال جہانگیر تھا، ماموں کا بڑا بیٹا، اور اس کی بیٹی بیلا جہانگیر۔ اس نے تیزی سے پہلا کاغذ کھولا اور اس کو ایک مزید جھٹکا لگا۔ وہ چند لمحے اپنی جگہ سے ہل نہ سکا۔ اس کے ہاتھ میں اس کا اپنا نکاح نامہ تھا۔ اس نے دھندلائی ہوئی نظروں سے نام پڑھے، میر نہال احمد اور بیلا جہانگیر۔ اس کا دل کسی اتاہ گہرائی میں جا کر ابھرا۔ اس نے تیزی سے اگلا کاغذ کھولا اور ٹھٹک گیا۔ یہ تو خط تھا جسے مخاطب کر کے لکھا گیا تھا، میر نہال احمد، آپ نے کہا تھا کہ انا محبت سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے میں آپ کی منقوہ ہوں، وہ جس سے آپ کی طوفانی قسم کی محبت ہوگی۔ میں چاہتی ہوں بحیثیت ایک مرد آپ ثابت کر دیں کہ آپ کو اپنی انا کی شکست منظور نہیں، کیونکہ آپ کی انا کی شکست ہوگی کہ آپ کسی ایسی لڑکی کو اپنائیں اور اسے اظہار محبت کریں جس سے یکسر لا تعلقی کا اعلان آپ نے میرے سامنے کیا تھا۔ آپ کے فیصلے کی منتظر، بیلا جہانگیر۔ کاغذ اس کی مٹھی میں چرمرا کر رہ گیا۔ اس کا خون کھول رہا تھا۔ تو یہ سب اس نے جان بوجھ کر کیا۔ وہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اسے ٹکرائی تھی۔ اس نے اسے اپنے جال میں پھانسا اور پھر اس کے تڑپنے کا تماشا دیکھتی رخصت ہوگی۔ اور وہ کتنا بڑا بیوقوف تھا، کتنا ہنسی ہوگی وہ اس پر، کتنا مذاق اڑایا ہوگا اس نے میر نہال احمد کا، اس کی کیفیت نے کس قدر محسوس کیا ہوگا اسے۔ اسے لگ رہا تھا وہ پاگل ہو جائے گا۔ ایک بڑا سا سوالیہ نشان اس کے سامنے تھا، آخر اس نے کیوں کیا یہ سب؟ یہ اندرون لاہور کی ایک 2 منزلہ گھر کا منظر تھا جس کے سربراہ جہانگیر علی تھے۔ اس کی بیوی شمائلہ سے ان کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا انشال جہانگیر اور بیٹی بیلا جہانگیر۔ مگر اس گھر میں 2 مکین اور بھی رہتے تھے، جہانگیر علی کی بیوہ بہن اور ان کا اکلوتا بیٹا نہال۔ مگر وہ چند ماہ پہلے ادھر آئے تھے۔ میر قربان احمد کی اچانک وفات پر عالیہ خانم کو ایک بڑا دھچکا تو لگا ہی، مگر ان کے گھر کا شیرازہ بھی بکھر گیا۔ وہ اکیلے گھر میں رہنے سے خوفزدہ تھی، جب بھی سب کچھ بھائی کے سپرد کر کے ان کے در پر آ پڑی۔
نہال ایک کمگور اور سنجیدہ مزاج لڑکا تھا، 9 عمری میں باپ کی موت نے اسے مزید روکھا اور تلخ بنا دیا۔ وہ اس وقت گریجویشن میں تھا۔ اس کا خصوصی رجحان فوٹوگرافی کی طرف تھا، اور وہ نہ صرف ماں کے اس اقدام کے خلاف تھا بلکہ وہ یوں ماموں کے گھر آگے جن کے یہاں آنا صرف عیدوں پر ہی پسند کرتا تھا، بلکہ اسے یہ غصہ بھی تھا کہ ماں نے سب کچھ ماموں کے ہاتھ میں دے کر اسے ان کا دست نگر بنا دیا تھا۔ وہ لوگ سیکنڈ پورشن میں رہائش پذیر تھے۔ وہ سارا دن نیچے ہی نہ آتا تھا، البتہ ماموں آتے تو انشال کو بھیج کر اسے بلوا لیتے۔ تب نہ چاہتے ہوئے بھی اسے نیچے آنا پڑتا کہ وہ کچھ بھی صحیح مگر بدتمیز نہ تھا۔ وہ فوٹوگرافی میں مزید پڑھنے کے لیے امریکہ جانا چاہتا تھا، مگر عالیہ خانم نے صاف انکار کر دیا، جس پر وہ ازحد رنجیدہ تھا۔ ماموں سے مل کر سارا مسئلہ ڈسکس کیا تو وہ بھی سوچ میں پڑ گئی۔ انہوں نے بہن سے بات کی، وہ رو دی۔ آپ کو پتہ ہے بھائی صاحب، میری طبیعت پہلے ٹھیک نہیں رہتی، اوپر سے اس لڑکے کی ضد نے مجھے توڑ کر رکھ دیا۔ آپ خود ہی بتائیں کیسے بھیج دوں اسے؟ یاد ہے آپ کو میری نند فریدہ کا بیٹا گیا تھا پڑھنے، مگر ہوا کہ اس نے وہیں شادی کے واپس ہی نہ پلٹا۔ مجھے ڈر لگتا ہے، میں اپنا بیٹا کھونا نہیں چاہتی۔ اسے کیسے بھیج دوں؟ عالیہ تم فضول خدشات کا شکار ہو رہی ہو، اس نے جو کیا ضروری نہیں نہال بھی وہ کرے، انہوں نے سمجھایا۔ آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ بے بس ہوگی۔ دیکھو اگر تمہیں یہ خدشہ ہے کہ وہ واپس نہیں آئے گا تو خدا نہ خواستہ یا پھر وہیں شادی کرے گا تو تم اس کا نکاح کر کے بھیج دو۔ جب اس کی تعلیم مکمل ہو جائے گی تو اسے بلا کر شادی کر دینا۔ انہوں نے سہولت سے مشورہ دیا۔ وہ کھل اٹھی بات ان کے دل کو لگی تھی۔ یہ تو بڑا اچھا مشورہ دیا آپ نے، میں نہال سے بات کرتی ہوں، انہوں نے کہا۔ رات انہوں نے نہال کو مان جانے کی خوشخبری سنائی تھی، مگر نکاح کی بیڑیوں کے ساتھ، اور حیرت انگیز طور پر وہ مان گیا، مگر جھٹکا تو اسے تب لگا جب امی نے اس کے سامنے لڑکی کا نام رکھا۔ وہ تو یہ سب سن کر ہتھے سے ہی اکھڑ گیا کہ وہ اس کا نکاح ماموں کی بیٹی کے ساتھ کرنا چاہتی ہیں، جس کا اسے نام بھی ٹھیک سے معلوم نہ تھا۔ امی آپ کو کیا ہو گیا؟ وہ تو بچی ہے، آخر آپ کو مجھ پر کیا بےیقینی ہے؟ وہ چلا گیا۔ 14 سال کی ہے وہ، اور بے فکر ہو میں تمہارا نکاح کر رہی ہوں، کون سا رخصتی کل ہی ہو رہی ہے۔ وہ مطمئن تھی۔ نہالے نے سمجھانے کی بھرپور کوشش کی، مگر وہ مان کر نہ دی۔ مجبوراً اس نے ہتھیار ڈال دیا۔ اس نے سوچا وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، کون سا کل رخصتی ہو رہی ہے؟ ماموں نے جانے کے انتظامات مکمل کیے تو امی کی طبیعت خراب ہوگی۔ وہ ازحد پریشان ہو گیا۔ انہی دنوں اس کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے 2 دن بعد اس کی روانگی تھی، پھر وہ آنکھوں میں ڈھیروں خواب لیے امریکہ چلا گیا۔ صرف 1 ماہ بعد عالیہ خانم کی وفات نے سب کو دہلا کر رکھ دیا، اور وہ بڑی مشکلوں سے سیٹ ہوا تھا، واپس نہ لوٹ سکا کہ اب لوٹنے کے لیے بچا ہی کیا تھا۔ اس کے بعد سب کا رابطہ نہال سے تقریباً منقطع ہو گیا۔ شروع میں جہانگیر نے اسے رابطہ رکھا، وہ فون کرتے رہتے، مگر پھر بعد میں اس نے رہائش تبدیل کر لی اور وہ یوں نیو یارک کے رنگینیوں میں گم ہو گیا۔ جہانگیر نے اسے ڈھونڈنے کی سرتور کوششیں کی، مگر بے سود۔ ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ ان کے خاندان میں کوئی 7 پشتوں تک امریکہ نہیں گیا تھا، اس کا وہاں رہنے والا کوئی جاننے والا نہ تھا، اور وہ کیسے اسے ڈھونڈنے یا ڈھونڈوانے کی کوشش کر پاتے۔ یہ تیتن وہ بے بسی سے خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ وقت کچھ مزید آگے بڑھا۔ انشال یونیورسٹی میں اور بیلا کالج میں آ گئی۔ شمائلہ بیگم کی اب صحیح معنوں میں نیندیں اڑ گئی تھیں۔ ان کی اکلوتی بیٹی، لاڈلی بیٹی اس شخص کے نکاح میں تھی جس کا کچھ پتہ نہ تھا۔ وہ اٹھتے بیٹھتے جہانگیر کو کہتی کہ خدا را وہ کچھ کرے، جواباً وہ بے بسی سے ہونٹ کچل کر رہ جاتے۔ اسی کشمکش میں وقت گزرتا کہ اسے نہ لوٹنا تھا، نہ وہ لوٹا۔ انشال کو جاب مل گئی، مگر اسلام آباد میں وہ وہاں شفٹ ہو گیا۔ وہ بھی گھر تبدیل کر کے گلبرگ میں شفٹ ہو گئے۔ بیلا یونیورسٹی میں آ گئی۔ انہی دنوں ممی پاپا کی حج درخواست قبول ہوگی، جب انہوں نے بیلا کو تنہا چھوڑنا مناسب نہ سمجھا اور اسے اسلام آباد انشال کے پاس بھیج دیا۔ یہاں آتے ہی اسے یہ خبر ملی کہ میر نہال احمد پاکستان آ رہا ہے۔ انشال نے اس کے بارے میں انفارمیشن اکٹھی کی اور ایگزیبیشن کا پاس اس کے سامنے لا رکھا۔ باقی کا کام بہت آسان ثابت ہوا۔ انشال نہیں چاہتا تھا کہ جس کام میں پاپا ناکام ہو گئے، اس میں ان کے دونوں بچے بھی ناکام ہو جاتے، اس لیے اس نے بیلا کا پورا ساتھ دیا۔ وہ اس کی اکلوتی بہن کی زندگی کا سوال تھا، جب اس نے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ یوں بیلا جہانگیر اس وقت اس کا چین و قرار چھین کر لاہور میں تھی، جہاں ممی پاپا بھی موجود تھے۔ رات کا وقت تھا۔ بیلا ممی کی گود میں سر رکھ کے لاڈ اٹھوا رہی تھی، جبکہ انشال پاپا کے ساتھ لاؤنج میں کوئی ٹاک شو دیکھتے ہوئے دھواں دھار تبصرے میں مگن تھا۔ جب ملازم نے ایک کارڈ لا کر جہانگیر کے ہاتھ میں دیا، پتہ نہیں اس کارڈ پر کیا لکھا تھا جس نے پاپا کے چہرے کا رنگ متغیر کر دیا۔ وہ جھٹکے سے اٹھے اور لیونگ روم کی طرف بڑھ گئے۔ انشال بھی ان کے پیچھے چلا گیا۔ لیونگ روم کے بیچوں بیچ وہ کھڑا تھا۔ ہاں وہ وہاں تھا، شکست خوردہ اور بہت ہارا ہوا، جس کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ میر نہال احمد تھا۔ جہانگیر فرتے جذبات سے آگے بڑھے اور اس سے لپٹ گئے۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ کدھر گم ہو گئے تھے بیٹے؟ انہوں نے اسے بازو میں بھیج کر اس کی پیشانی چومی۔ مجھے معاف کر دیجیے ماموں، میں نے پلٹنے میں بہت دیر کر دی۔ وہ شرمندہ تھا۔ ارے نہیں نہال بھائی، ابھی اتنی دیر بھی نہیں ہوئی۔ انشال چہکا۔ نہال نے چونک کر اسے دیکھا اور اس سے لپٹ گیا۔ کیسے انشال؟ گلے میں خراش بھی ہو رہی ہے۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ انشال جاؤ بیٹا، اپنی ممی کو بلاؤ۔ جہانگیر نے پرمسرت لہجے میں کہا تو وہ سر ہلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ ممی آپ کو پاپا بلا رہے ہیں، کوئی گیسٹ آیا ہے۔ انشال نے اس کے پاس آ کر کہا تو وہ سر ہلاتی ہوئی چلی گئی۔ انشال وہیں کھڑا رہا۔ بیلا نے اسے دیکھا۔ کون آیا انشال؟ بتا دوں؟ وہ شرارت سے ہنسا۔ بیلا کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ کیا مطلب؟ اس نے حیرانی سے بھائی کو دیکھا۔ بیلا ہم کامیاب ہو گئے۔ پتہ ہے پاپا کے پاس کون بیٹھا؟ میر نہال احمد۔ اس نے بیلا کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ وہ ساکتا کہ یہ بھلا کیسے ممکن تھا کہ وہ شخص اپنی انا کے قلعے میں شگاف ڈالنے آیا ہو۔ سچ؟ 100% سچ میری بہنا۔ انشال نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ انشال مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کہ وہ مجھ سے بہت خفا ہوں گے۔ اسے نئی فکر ستانے لگی۔ کس بات پر؟
جو میں نے کیا تم نے کچھ نہیں کیا بیلا، یقین رکھو یہ تمہارے حق کی جنگ تھی، اور یاد رکھنا جب حق نہ ملے تو اسے چھیننا پڑتا ہے۔ انشاء نے سنجیدگی سے کہا، پھر بھی انشاءاللہ اگر انہوں نے پاپا کو کچھ بتا دیا تو ناممکن ہے، وہ کیسے اپنی شکست کا اعلان کر سکتے ہیں؟ مگر پھر بھی فرض کرو اگر اس نے کہنا چاہے۔ انشاء نے اس کی بات کاٹ دی، اتنے فضول خدشات مت پالو، اتنے اچھے سے تیار ہو جاؤ، اب اچھے سے تیار ہو جاؤ، مجھے یقین ہے کہ ابھی ممی تمہیں لینے آ جائیں گی۔ انشاء نے اسے چھیڑا۔ بیلا نے شرما کر اسے مکہ رسید کیا اور خود اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ کچھ دیر بعد واقعی ممی سے لینے آ گئی، وہ ان کے ساتھ اندر داخل ہوئی تو قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ نہال کی نظر اس پر جم گئی، واپس آنے سے انکاری ہو گئی۔ نہال نے اسے مشقی لباس میں پہلی بار دیکھا تو وہ ایک خوبصورت لانگ شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھی، اور بڑا سا دوپٹہ اس نے بڑے سلیقے سے اڑا ہوا تھا۔ السلام علیکم، بیلا نے آہستگی سے کہا، اس کی نظر جھکی ہوئی تھی۔ نہال کو ایک ماہ پہلے والی بیلا یاد آئی، بڑے اعتماد سے ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اس نے ہیلو سر کہا تھا۔ وعلیکم السلام، نہال نے کہا۔ وہ صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ بیلا پہچانا تم نے، یہ کون ہے؟ اس ممی نے کہا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہال کے دل پر کڑی گزر گئی تھی۔ رہنے دیجیے ممانی جان، میں اپنا تعارف خود کروا لوں گا، نہال نے بظاہر مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ اندر سے وہ سخت بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، جہانگیر مسکرائے۔ آج وہ بے پناہ خوش تھے۔ جی بیلا صاحبہ، میں میر نہال احمد ہوں، آپ کا شرعی اور قانونی شوہر۔ اس کے لہجے میں کھنک تھی، اعتماد تھا۔ بیلا کے ہاتھ لرز اٹھے۔ ماموں جان، کیا میں اپنی امانت لے جاؤں؟ اس نے بڑے استحقاق سے کہا۔ جہانگیر ہنس دیے، اور وہ اس کی نظروں میں بیلا کے لیے پسندیدگی دیکھ چکے تھے۔ کیوں نہیں بیٹے، مگر ایسی بھی کیا جلدی؟ کچھ دن رہو ہمارے ساتھ، کچھ دنیاوی تقاضے بھی ہیں، ان کو پورا کیا لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا، ضرور، کیوں نہیں؟ وہ مطمئن تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، ایک دو دن میں ہم ایک شاندار سا ریسیپشن رکھ لیتے ہیں ولیمے کا۔ انہوں نے جھٹ پٹ پروگرام بنایا۔ جیسے آپ کی مرضی۔ پاپا میں جاؤں؟ وہ آہستہ سے بولی۔ ہاں بیٹا آپ جاؤ، ممی نے کہا تو وہ تیز سے باہر نکل گئی۔ صرف 2 دن بعد ایک شاندار فنکشن تھا، جس کے بعد وہ اس کے کمرے میں اس کے مقابل تھی۔ ڈری سہمی اور جھجکی سی۔ نہال نے کوٹ اتارتے ہوئے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ اس بیلا کو نہیں جانتا تھا، جسے وہ جانتا تھا وہ تو پورے اعتماد اور تیکھی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے مقابل آ بیٹھا۔ بیلا اس کے ہاتھ تھام لیے، وہ ٹھنڈے تھے اور ان میں خفیف سی لرزش تھی۔ نہال کو حیرت ہوئی۔ مجھے ہنس کے دکھاؤ، اس نے فرمائش کی۔ جی؟ بیلا نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ خالصتاً مشرقی زیورات اور خوبصورت بلڈ ریڈ لہنگا سیٹ میں وہ باکمال لگ رہی تھی۔ میں تمہیں مسکراتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، پلیز، اس نے ضد کی۔ بیلا نے آہستگی سے ہونٹ مسکرانے والے انداز میں پھیلائے تو اس کی گالوں میں وہی 2 ننھے گڑھے نمودار ہوئے۔ نہال نے بے تابہ انداز میں اس کے دائیں رخسار پر سجے چاہے زخنداں کی مٹھاس کو لبوں سے چھو لیا۔ تم نے مجھے ہرا دیا بیلا، دیکھو میں نے اپنی انا کا قلعہ مسمار کر دیا، کیونکہ میں نے تم سے محبت کی تھی۔ مگر میری جان، سچ یہی کہ اگر مجھے علم ہوتا کہ تم ہی میری منقوہ ہو تو میں تم سے کبھی بے پرواہی نہ برتتا، وہ نرم لہجے میں کہتا گیا۔ اور اگر میں نہ ہوتی تو؟ اس نے انجانے خدشوں میں دہل کر پوچھا۔ کیوں نہ ہوتی تم؟ جانتی ہوں بعض چیزیں آسمانوں کے اختیار میں، انسان کے اختیار سے باہر ہوتی ہیں، اور بعض فیصلے آسمانوں پر طے کیے جاتے ہیں۔ کیوں خود کو اندیشے میں الجھا رہی ہو؟ یہ سب ایسے ہی ہونا تھا۔ اس نے بیلا کو خود کے قریب کر لیا۔ آپ مجھ سے خفا تو نہیں ہے نا؟ اس نے ہچکچا کر پوچھا۔ ہاں میں تم سے خفا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے مجھے شکست دی ہے۔ نہیں نہال، میں نے تو آپ کو جیت لیا، اس نے جذب سے کہا۔ ہاں بیلا، مجھے محبت نے شکست دی، اور یقین مانو یہ شکست بڑی خوبصورت ہے، نہال نے ہنستے ہوئے کہا۔ بیلا کا دل چاہا کہ اس کی پیشانی پر گرے بالوں کو سمیٹے اور اس کی سنہری آنکھوں کو چھوئے، مگر جس جگہ وہ موجود تھی اس کا تقاضا تھا کہ وہ صرف شرماتی رہی۔ اسے ہنسی آئی، وہ کب اتنی کنفیوز تھی بھلا۔ ویسے ایک بات کہوں؟ نہال نے اس کے آویزے کو چھوتے ہوئے کہا۔ کیا؟ تم نے سب کچھ اتنی مہارت سے کیا کہ مجھے آخری لمحوں تک اندازہ نہ ہو سکا کہ وہ سب سوچا سمجھا پلان تھا۔ وہ جیسے اپنی بے وقوفی کو انجوائے کر رہا تھا۔ بیلا نے سر اس کے شانے پر ٹکا دیا۔ مجھے بہت دکھ ہوتا تھا نہال، جب پاپا کو اپنے لیے پریشان دیکھتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ آپ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ جب آپ آئے تو میں نے سوچا کہ مجھے آپ کو دکھانا ہے کہ میں کوئی عام سی دبو اور جاہل لڑکی نہیں ہوں۔ مجھے آپ کو بتانا تھا کہ آپ نے مجھے نظر انداز کر کے اپنے ساتھ غلط کیا، بس اس لیے یہ سب کرتی گئی، اور یقین مانے میں بہت ڈری ہوئی تھی اندر سے۔ آپ کا رد عمل کچھ بھی ہو سکتا تھا، آپ غصے میں کوئی انتہائی فیصلہ بھی لے سکتے تھے، مگر جب آپ لاہور آئے تو میں نے جان لیا کہ وہ آنکھیں بند کیے بول رہی تھی۔ جب نہال نے اس کی بات کاٹ دی، پنچھی نے دانت چگ لیا، وہ شرارت سے ہنسا تھا۔ بیلا نے اسے مکہ مارا۔ ارے تم تو تشدد پر اتر آئی، وہ حیران تھا۔ بیلا کھلکھلا کر ہنس دی۔ وہ مسحور سا اسے دیکھتا رہا، پھر خود بھی ہنس دیا۔ اس کے ساتھ جاڑوں کا مہتاب بھی ہنس پڑا تھا۔ بیلا نے محبت نے اتنے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ جی تو گائز، یہاں پہ یہ خوبصورت سا چھوٹا سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ مجھے تو بڑا پسند آیا۔ بیلا نے بالکل ٹھیک کیا، اس کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے تھی، اس کو اپنا حق مانگنا چاہیے تھا۔ اگر وہ نہیں دے رہا تھا تو اس کا شرعی شوہر تھا، اگر اس نے اپنی طرف اس کو متوجہ کر لیا تو اس نے کچھ غلط نہیں کیا۔ تو کیسا لگا یہ ناول آپ کو؟ آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ کل ملیں گے ود نیو ناول کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔